الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ عاشق ہو تو ایسا ہو۔ آپ کو ایک بہت پیارا ایمان افروز عاشق رسول کا واقعہ سناتی ہوں، جس کو سن کر آپ کا ایمان بھی تازہ ہو جائے گا۔ کتیانہ جوناگڑھ اسٹیٹ انڈیا میں ایک سنگ تراش رہا کرتا تھا، جو زبردست عاشق رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تھا اور مدینے کا دیوانہ بھی تھا۔ درود و سلام سے اسے بڑی محبت تھی۔ درود و سلام کی مشہور و معروف کتاب دلائل حیرات اسے ازبر یعنی کہ زبانی یاد تھی۔ اس کا معمول تھا کہ جب بھی کوئی پتھر تراشتا تو اس دوران دلائل حیرات شریف کا ایک حزب یعنی کہ باب پڑھتا تھا۔ ایک بار حج کے پربہار موسم میں جبکہ عاشقوں کے قافلے حرمین طیبین کی طرف رواں دواں تھے، اس کی قسمت کا ستارہ بھی تو چمک اٹھا۔ ہوا یوں کہ ایک رات جب سویا تو دل کی آنکھیں کھل گئیں۔ کیا دیکھتا ہے کہ وہ مسجد نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہے، اور والی بے کساں مدینے کے سلطان نبی آخر الزمان رحمت عالمیان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بھی جلوہ فرما ہے۔ سبز گنبد کے انوار سے فضا منور ہو رہی ہے اور نورانی مینار بھی نور برسا رہے ہیں، نور کی بارش ہو رہی ہے، مگر ایک مینار مبارک کا ایک کنگرا شکستہ تھا۔ اتنے میں رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی لبہائے مبارک کو جنبش ہوئی، پھول جھڑنے لگے اور الفاظ کچھ یوں ترتیب پائے: دیوانے وہ دیکھو، ہمارے نور بار مینار کا ایک کنگرا ٹوٹ گیا ہے، تم ہمارے مدینے میں آؤ اور اس کنگرے کو از سر نو بنا دو۔ جب آنکھ کھلی، کانوں میں والی مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک کلمات گونج رہے تھے۔ مدینے کا بلاوا آ چکا تھا، مگر یہ سوچ کر آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے کہ میں تو بہت غریب ہوں، میرے پاس مدینے کی حاضری کے وسائل ہی کہاں ہیں۔ لیکن عشق نے ڈھارس بندائی، بےتاب آرزو نے دلاسا دیا کہ تمہیں تو خود سلطان مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بلایا ہے، تم وسائل کی فکر کیوں کرتے ہو؟ امید بند گئی اور کیوں نہ ہو کہ جب بلایا آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے تو خود ہی انتظام ہو جائیں گے نا۔ چنانچہ دیوانے نے رختی سفر باندھا، اوزار کا تھیلا کندھے پر چڑھایا اور پور بندر کی بندرگاہ کی طرف زبان حال سے یہ گنگناتا ہوا وہ چل پڑا: کہاں کا منصب کہاں کی دولت، قسم خدا کی ہے یہ حقیقت، جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ وہ دیوانہ، وہ عاشق رسول یہ کہتا گیا، یہ پڑھتا گیا اور چلتا رہا۔ ادھر پور بندر کی بندرگاہ پر سفینہ مدینہ تیار کھڑا تھا۔ مسافر تو پورے ہو چکے تھے، لنگر اٹھا دیے گئے تھے، مگر عجیب تماشا تھا کہ کپتان کی کوشش کے باوجود سفینہ مدینہ جنبش کرنے کو نام تک نہ لیتا تھا۔ اتنے میں جہاز کے عملے میں سے کسی کی نظر دور سے جومتے ہوئے آتے ہوئے دیوانے پر پڑی۔ عملے کے لوگ سمجھے کہ شاید ایک زائر مدینہ باقی رہ گیا ہے۔ جہاز چونکہ گہرے پانی میں کھڑا تھا، لہٰذا دیوانے کو لینے کے لیے ایک کشتی آئی۔ دیوانہ اس کشتی کے ذریعے سفینے پر سوار ہو گیا۔ اس کے سوار ہوتے ہی سفینہ جومتا ہوا سوئے مدینہ چل پڑا۔ نہ کسی نے اسے ٹکٹ وغیرہ مانگا، نہ اس کے پاس تھا وہ ٹکٹ اور کچھ بھی۔ بالآخر دیوانہ مدینے پہنچ گیا، اور کیوں نہ جاتا، بلاوا تو نبی پاک مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا تھا نا۔ اب دیوانہ جومتا ہوا روضے پاک کی طرف بڑا چلا جا رہا تھا۔ کچھ خدام حرم کی نظر جو ہی دیوانے پر پڑی تو بے ساختہ پکار اٹھے: ارے یہ تو وہی ہے جس کا حلیہ ہمیں دکھایا گیا ہے۔ گویا خدام حرم شریف کو دیوانے کا دیدار کرا دیا گیا تھا، جیسے دیوانے کو بتا دیا گیا تھا ایسے ان کو بھی دیدار کروا دیا گیا تھا۔ سبحان اللہ۔ بہرکیف دیوانے نے اشکبار آنکھوں سے سنہری جالیوں پر حاضری دی، پھر باہر آ کر ہوا میں جو جگہ دکھائی گئی تھی اس کو بغور دیکھا تو واقعی ایک کنگرا شکستہ تھا۔
चुनाचे अपनी कमर में रस्सी बंधवा कर हुद्दाम की मदद से दीवाना घुटनों के बल यानी हुक्म अदब पर फोकियत रखता है कि ताहत ऊपर चढ़ा। अगर हुक्म मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ना हो तो कोई आशिक गुंबदों मीनार पर जाने की जुरत तो कुजा ऐसा करने के लिए सोच भी नहीं सकता। और हस्बुल इरशाद किंगरा शरीफ असर नो बनाया। वाह रे दीवाने, दीवाने की खुशबहती। जब दीवाने की बेताब रूह ने सब्ज गुंबद का कुर्ब पाया तो बेकरारी और इस्तराब बेहद बढ़ गया। दीवाना काम मुकम्मल कर चुका था और अब उसे नीचे आना था, लेकिन उसकी रूह मुझसे ने लौटने से ही इनकार कर दिया। जब दीवाने का वजूद नीचे आया तो देखने वालों के कलेजे फट गए, क्योंकि दीवाने की रूह तो कब की सब सब्ज गुंबद की रनाइयों पर निसार हो चुकी थी। दीवाना दम तोड़ चुका था। कैसा प्यारा आशिक़ रसूल था कि नबी पाक मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने खुद उसे बुलावा दिया। ख्वाब में भी सरकार आए और उसके पास कोई टिकट नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन उसके पास मोहब्बत है, इश्क है नबी पाक मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से, और वो दुरूद शरीफ पढ़ता रहा। और अल्लाह सुब्हाना ताला ने उसको अपने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दर की हाज़िरी नसीब फरमाई। ना कि हाज़िरी नसीब फरमाई, वहाँ से काम भी लिया गया। और फिर सबसे बड़ी उस पर रहमत ये भी हुई कि उसकी जान नबी पाक मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दर पर ही आई, यानी कि उसको वहाँ से आना नसीब ना हुआ, वो वहीं का वहीं रह गया। यह इश्क, यह मोहब्बत। अल्लाह सुब्हाना ताला हमें भी ऐसे ही मोहब्बत नसीब फरमा दे। बहुत सारे लोगों के पास वसाइल नहीं है मदीना शरीफ जाने के, लेकिन उनके दिल में तड़प है, सिसक है, फरियाद है। तो क्यों ना सब लोगों को सेंड की जाए ये वीडियो कि सब लोग दुरूद शरीफ पढ़े, झूम झूम के पढ़े, हर वक्त पढ़े, हर काम करते हुए पढ़े, दिन पढ़े, रात पढ़े, और अल्लाह सुब्हाना ताला उन्हें और हम सब को नबी पाक मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दर की हाज़िरी नसीब फरमा दे। और यकीन है कि दुरूद शरीफ तो कभी रद्द होता ही नहीं। हर दुआ कबूल व मंजूर होती है दुरूद शरीफ पढ़ कर, और दिल का सुकून, दिल का करार नबी पाक मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है, मदीना शरीफ है। काश काश नहीं, हकीकतन अल्लाह सुब्हाना ताला इस रमज़ान हमें मदीना शरीफ पर हाज़िरी नसीब कर दे, मदीना शरीफ में रोज़े रखना नसीब फरमा दे। आमीन सुम्मा आमीन।